وہ جانتا تھا چند منٹ بعد اس کا پیغام سرحد کی دوسری طرف پہنچ جائے گا، اور اب اگر لالا دوارکا داس یارا کی طرف سے اس کی سنائی ہوئی کہانی کے متعلق تحقیقات شروع ہو گئی تو سب کچھ چڑھتے سورج کی طرح سچ ثابت ہو جائے گا، اور اس پر شک کرنے کی معمولی سی گنجائش بھی باقی نہیں بچے گی۔ پنڈت جی کی واپسی ٹھاکر دیا سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ٹھاکر جی سے اس کا تعارف خاصا پرانا تھا، وہ بھی پنڈت کانتا پرساد کی طرح پرلے درجے کے عیاش اور بدکار آدمی تھے۔ یہی ان کے اور پنڈت کی دوستی کی بنیاد تھی۔ ٹھاکر جی کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی بہو بیٹیاں پنڈت کے خاندان کی ہوس کا شکار ایک مدت سے ہوتی آ رہی ہے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے سلیم سے مصافحہ کیا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی اسے اپنے ساتھ حویلی میں جانے پر آمادہ کر لیا۔ ٹھاکر جی مہاراج سے میں نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جب بھی پدھاریں گے ٹھاکر جی کے ہاں بھوجن کریں گے۔ اب مہاراج خود ہی چلے آئے ہیں۔ پنڈت جی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، میرا سوبھاگیہ کہ ٹھاکر جی نے مجھے اس قابل جانا۔ اس نے انکساری سے کہا۔ سلیم جانتا تھا کہ کانتا پرساد نے اس کا امیج ٹھاکر خاندان میں بڑا اونچا بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ اسے دیوتا کے سمان مانتے ہیں، اسے کسی بہت بڑے گرو کا بیٹا خیال کرتے تھے۔ ٹھاکر دیا سنگھ کی حویلی میں اس کا استقبال ایک VIP شخصیت کی طرح ہوا۔ ٹھاکر صاحب حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں، جس کی دیواریں اس کی آباء و اجداد کی بڑی بڑی پینٹنگ سے بھری پڑی تھی، اسے بٹھایا گیا۔ پنڈت جی اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ کمرے میں بطور خاص لبان سلگائے گئے تھے۔ شاید اس کی دھارمک حیثیت کے مدنظر یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی زیورات سے لدی پھدی عورت اندر آ گئی۔ ٹھاکرائن جی! پنڈت کانتا پرساد اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ رام رام پنڈت جی، رام رام مہاراج۔ ٹھاکرائن نے دونوں کو باری باری پرنام کیا، اور جواب میں سلیم نے بھی اس کو پرنام کیا اور مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ پنڈت نے اس سے متعلق نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنا دی تھی کہ یہ لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے تھے۔ پھر اسے خود ہی اس کے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ ٹھاکروں کو پنڈت کی دادا پردادا نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا، وہ جو بھی کہتا ٹھاکر اسے مان لیتے۔ زیورات سے لدی ہوئی ٹھاکرائن نے بڑے ادب سے اسے پرنام کیا اور اس کے نزدیک میں آ کر بیٹھ گئی۔ سلیم اس کے طرف متوجہ ہی تھا کہ اچانک ایک جوان کمرے میں داخل ہوا اور سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئی۔ ارے اشونی بیٹا تم! بھائی یہ چاند کدھر سے نکل گیا؟ ٹھاکر جی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ سلیم نے بھی بے اختیار جھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان سے اس کی نظریں ٹکرائی اور وہ دوبارہ ٹھاکرائن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس انکل جی نہ پوچھئے، 2 دن سے مسلسل بھاگ رہا ہوں، اب ذرا جان چھڑا کر آیا ہوں۔ اشونی کمار نے ٹھاکر دیا سنگھ کی طرف دیکھا اور ایک آرام دہ صوفے پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے کئی میل کا پیدل سفر طے کر کے آیا ہو۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ ٹھاکر اس سے یوں احترام سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کے نزدیک کوئی اہم شخصیت ہے۔ 3 دن سے ایک تخریب کار کا پیچھا کر رہے ہیں، سالہ 2 مرتبہ ہاتھوں میں آ کر نکل گیا۔ کرنل صاحب کو غصے سے زیادہ اس بات کا صدمہ ہے، اور مجھے تو انکل اب علم ہوا ہے کہ میں پرلے درجے کا گدھا ہوں، ڈیم اٹ! اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میرے خیال سے تم کافی وغیرہ پی کر نارمل ہو جاؤ، پھر اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب کے لیے واقعی اس کی یہ حالت قدر تشویش سی تھی۔ ارے یہ ذات شریف کون ہے؟ اچانک ہی اشونی کمار کو اس کا خیال آ گیا۔ شاید اس سے پہلی مرتبہ اس حویلی میں کسی اجنبی کو دیکھا تھا۔ پنڈت کانتا پرساد البتہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ٹھاکر صاحب کی طرف سے فراغت پاتی ہی سب سے پہلے پنڈت جی کو پرنام کیا تھا۔ ارے ہاں ان کا پریچے تو میں کرانا بھول ہی گیا، ٹھاکر دیا سنگھ نے چونک کر کہا۔ یہ میرے گرو مہاراج کے سپتر ہے۔ ٹھاکر کے بجائے پنڈت کانتا پرساد نے سلیم کا تعارف کروایا۔ شاید اس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا اور وہ کیپٹن اشونی کمار کو پہلے سے جانتا تھا۔ پھر تو یہ بڑے مہان ہستی ہے، کیا شبھ نام ہے مہاراج کا؟
अश्विनी कुमार ने इसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा। दार्स को राजकुमार कहते हैं, सलीम ने बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए कहा। महाराज जी, ये हमारे जमाई है, कैप्टन अश्विनी कुमार, बेटा चरणचूओ महाराज के। इस मर्तबा ठाकुरायन ने गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा। इसकी बात अभी नामुकम्मल ही थी जब अश्विनी कुमार अपनी जगह से उठा और इसने झुककर सलीम के चरण छू लिए। अचानक ही इसने सलीम में दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया था। महाराज, मेरा एक काम हो जाए तो सारी जिंदगी आपके पांव धोकर पीता रहूंगा। अश्विनी कुमार ने इसे मुखातिब किया। आप हुक्म दीजिए, मेरे बस में जो भी होगा करूंगा। सलीम ने हैरत अंगेज हद तक खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। हालांकि इसे सारी बात समझ आ गई थी। वो जानता था कि जिस तखरीबकार का जिक्र हो रहा है वो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, और ठाकुर दया सिंह का जमाई कैप्टन अश्विनी कुमार राह के इस खसूसी सिक्योरिटी ब्रांच का कोई अफीसर है जिसने इसकी गिरफ्तारी का जिम्मा उठा रखा है। बेचारे, इसने दिल ही दिल में कहा। महाराज, मैं ऐसे बातों पर विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते विश्वास रखना भी पड़ता है। कप्तान साहब, पहले अपने मन को साफ कीजिए। अगर तो आपका विश्वास है तो काम हो जाएगा, और अगर काम ही करवाने के लिए विश्वास रखना है तो हम इसे विश्वासघात कहेंगे। इस तरह आपको कभी मुराद नहीं मिलेगी। इसने बड़े धार्मिक लहजे में अश्विनी कुमार की बात काटते हुए कहा। चलिए, विश्वास ही समझ लीजिए। मैं गुज़श्ता 3 दिन से एक शिकार की पीछे हूँ जो 2 मरतबा हाथ में आकर निकल गया। हर दफा ऐसी ही होता है। आखिर कब वो हमारे जाल में फंसेगा? क्या नाम है उसका? उसने अश्विनी कुमार की आंखों में झांकते हुए पूछा। आप इसका नाम सफेद फूल समझ ले, मेरा मतलब है व्हाइट फ्लावर। अश्विनी कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या नाम है? सलीम ने बाज़ाहिर हैरानगी से दरियाफ्त किया। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे नाम ऐसी ही होते हैं। यही है इसका नाम जो हमारी किताबों में लिखा है। अफसोस, मुझे इसके और किसी नाम का इल्म नहीं। अश्विनी कुमार ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। सलीम ने खलाओं में घूरते हुए लंबी हूं की। फिर अश्विनी कुमार से कहा कि वो अपने हाथ से कागज पर ये नाम और अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर दे। ठाकुरायन की मंगवाई हुई कापी अब अश्विनी कुमार ने संभाल ली थी और इस पर हिंदी में सारे नाम लिखकर इसने कापी सलीम के हवाले कर दी। सलीम ने पेंसिल हाथ में लेकर इस पर उल्टी सीधे आदाद लिखे, फिर कुछ लकीरी कैंची और आंखें बंद करके मुराकबे की हालत में चला गया। करीबन 4-5 मिनट तक इसका ये आसाब शिकन ड्रामा जारी रहा। इस दरमियान उसने मिट्टी के एक प्याले में पानी भी मंगवा लिया था और अब इस प्याली में कुछ घूर घूर कर देख रहा था। कितने अरसे से आप इसका पीछा कर रहे हैं? इसने बिला आखिर जुबान खोली। महाराज, 3 दिन से, अश्विनी कुमार ने कहा। झूठ, मेरे हिसाब से तो आप लोग 3 साल से ज्यादा अरसे से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सलीम ने कहा, और अश्विनी कुमार को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का एहसास हुआ। आप तो बड़े अंतर्यामी हैं महाराज, आप तो। अश्विनी कुमार हैरानगी से इसकी तरफ देख रहा था। कल्याण हो कल्याण, सब हमारे भगवान जी की देन है। हम किस काबिल हैं कप्तान साहब? सलीम ने इसकी तरफ देखकर कहा। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और संजीदगी दिखाई दे रही थी कि अश्विनी कुमार को वहां खोजने पर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। महाराज, कब ये मूजी हमारे हाथ लगेगा? इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बड़ा खतरनाक आदमी है। आदमी क्या, बस दरिंदा है, दरिंदा। अश्विनी कुमार ने नफरत से होंठ सुकेड़ते हुए कहा। नामुकम्मल मालूमात पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता क्योंकि आपको इसके सही नाम का ही इल्म नहीं, लेकिन बुरा मत मानिए, आपका बुर्ज इस वक्त बहुत कठिन है जिस पर अभी कुछ अरसा गर्दिश रहेगा। मुमकिन है आपकी पत्नी का बुर्ज आपकी मदद कर सके, लेकिन आपके लिए फिलहाल इस मसले में कामयाबी दिखाई नहीं दे रही, सलीम ने कहा। और कैप्टन अश्विनी कुमार के आसाब तन गए। अरे, मैं तो पहले ही कहता था कि हमारी सपुत्री बड़ी भाग्यवान है। ठाकुर जी ने शायद हालात की संगीनी का एहसास कर लिया था। इसने बेबसी से पंडित कांता प्रसाद की तरफ देखा, जिसने सलीम की तरफ देखकर आंख दबा दी, और सलीम समझ गया कि इसे क्या करना है। क्या नाम है आपकी मंगेतर का? यहाँ लिख दीजिए, पैदाइश का समय और इसकी ममता का नाम भी।
اس نے دوبارہ وہی ڈرامہ دہرایا اور جب کافی اس کی طرف منتقل ہوئی تو مزید 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد اس نے بڑی ڈرامائی انداز میں اپنا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کی طرف گھمایا۔ کپتان صاحب، آپ بڑے بھاگیوان ہیں، سب کچھ بھول جائیے اور جتنے جلدی ممکن ہو اپنے منگیتر کو بیاہ کر لے جائیے۔ اس شادی کے صرف 10 روز بعد سے آپ کو قدرت کی طرف سے ایسے ایسے انعامات ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، ٹھاکر اور ٹھکرائن کے چہرے خوشی سے پھول گئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں مہاراج؟ اشونی کمار نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل سچ۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اس نے اشونی کمار کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ جماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نے زندگی میں سوائے اپنے افسران کی کسی کا حکم تو آج تک نہیں مانا، لیکن آپ کی بات نہ جانے کیوں مان لینے کو جی چاہتا ہے۔ اشونی کمار نے ہتھیار ڈال دیے۔ پنڈت جی مہرت نکالیے۔ اس مرتبہ سلیم نے مڑ کر پنڈت کانتا پرساد کی طرف دیکھا اور آنکھ دبا دی۔ اچانک ہی وہاں کی فضا بدل گئی تھی۔ ٹھاکر اور ٹھکرائن تو مہاراج کے صدقے واری ہو رہے تھے۔ سلیم نے نہ کرنے کے باوجود انہیں زبردستی 2-3 مرتبہ ان کے پاؤں چھو لیے تھے۔ پنڈت کانتا پرساد حیرانی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو خود چکرا کر رہ گیا تھا۔ واقعی راجکمار جی اس کے توقعات سے بڑھ کر ہی کچھ ثابت ہوئی تھے۔ گزشتہ 2 سال سے کیپٹن اشونی کمار کی سگائی اس کے گھر والوں نے ٹھاکر دیا سنگھ کی سپوتری روپ رانی سی کی ہوئی تھی، لیکن جب بھی اسے شادی کے لیے کہا جاتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹرخا دیتا۔ اس مسئلے پر اس کے پتا جی نے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس سے ناراض ہو کر ایک طرح سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ خود اشونی کمار ہی انہیں مخاطب کیا کرتا تھا، وہ اسے نہیں بلاتے تھے۔ آج جب اچانک اپنے گلے عذاب اتارنے اور کسی ممکنہ مصیبت سے بچنے کے لیے سلیم نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تو جیسے اندھوں کے ہاتھ بٹیرا لگ گیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سما کہتا تھا کہ مہاراج جب بھی آپ کسی حویلی میں پدھاریں گے یہاں خوشیوں کا سما ہوگا۔ پنڈت کانتا پرساد نے چاپلوسی سے ٹھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے۔ واہ پنڈت جی واہ، آپ نے ساری زندگی میں یہ سب سے بڑا کام کیا۔ ٹھاکر جی نے اس سے داد بری لہجے میں کہا۔ پنڈت کانتا پرساد کے لیے بلی کے باگوں چینٹنا ٹوٹا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے ٹھاکر اور ٹھکرائن کو طفل تسلیاں دے کر ان سے کیسے کیسے بھوک کروا لیا کرتا تھا، لیکن اس کی مراد بر نہیں آتی تھی۔ وہاں تو جیسے جشن کا سما برپا ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی اور پھر گرد و نواح میں پھیل گئی کہ روپ رانی کے وواہ کا مہورت نکل آیا ہے اور اگلے مہینے کے 15 تاریخ شادی کے لیے طے پا گئی ہے۔ ٹھاکروں کی حویلی کے باہر ان کے سارے کمی اکٹھے ہو گئے تھے اور ہنگامی بنیادوں پر وہاں سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ آپ وعدہ کیجئے کہ ہمارے شادی میں ضرور آئیں گے، کیپٹن اشونی کمار نے کہا۔ جوگیوں سے وعدہ نہیں لیا جاتا کپتان صاحب، اگر ادھر کا پھیرا ہوا تو ہم ضرور آشیرواد دینے آئیں گے۔ آپ پنڈت جی کو ہی سب کچھ سمجھ لیجئے، یہ ہمارے اپنے ہیں، جہاں ہم نہ ہو وہاں پنڈت جی ہمارے نمائندگی کرتے ہیں، اس نے کہا۔ کپتان اشونی کمار نے بلا آخر اس کی منہ سے اتنا کہلوا لیا کہ وہ یہاں ہوا تو ضرور ان کی شادی میں شرکت کرے گا۔ رات دیر گئے تک اشونی کمار ان سے باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں سلیم نے کئی کام کی باتیں بھی معلوم کر لی تھی۔ ان کا ملاپ تو ہو گیا تھا، لیکن کن حالات میں، اس کا تو دونوں میں سے کسی کو بھی تصور ہی نہیں تھا۔ ٹھاکر دیا سنگھ نے اسے زبردستی اپنا مہمان رکھا، حالانکہ وہ پنڈت کانتا پرساد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ تیسرے روز وہ ان لوگوں کو ناراض کر کے ان سے رخصت ہو کر دہلی کی طرف عازم سفر تھا، جہاں اسے اپنے زندگی کا اہم ترین معرکہ لڑنا تھا۔ اس نے دہلی کے جانے کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ بظاہر وہ اب محفوظ ہو چکا تھا، یہاں اس کے پاس بڑے مضبوط سہارے موجود تھے، لیکن اس کے کامیابی کا راز ہی یہی تھا، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ سلیم نے کبھی تصویر کے منفی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور ہمیشہ اپنے منصوبہ بندی میں اس پر نظر رکھتا تھا۔
اس نے ایک عام سے نوجوان کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس وقت اس کے پاس کرنسی نوٹ کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان میں سے زیادہ رقم وہی تھی جو کانتا پرساد کی طرف سے اسے ملی تھی۔ گنگا نگر سے بٹھنڈا تک کا سفر اس نے ایک بس کے ذریعے طے کیا تھا، جہاں سے دوسرے روز دوسرے بس کے ذریعے وہ سرسا چلا آیا تھا، اور اسی شام ایک اور بس اسے سرسا سے حصار تک پہنچا دیا تھا، جہاں سے ایک ٹرین کے ذریعے وہ روہتک سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ اس نے کبھی اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ گھومتا گھومتا ہوا وہاں تک پہنچتا تھا۔ اس طرح ایک تو وہ تعاقب کے خطرے سے بے نیاز ہو جاتا، اور دوسرے اپنے لیے بچائے گئے ممکنہ جال سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ آدھی رات کے بعد ٹرین نے اسے دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ سلیم نے اسٹیشن پر بنے ایک ٹی سٹال ہی سے چائے کے 2-3 کپ یکے بعد دیگرے پی لیے، کیونکہ سردی اچانک زور پکڑ گئی تھی۔ وہ صبح ہونے کا منتظر تھا، کیونکہ رات دیر گئے اپنے موسم کو جگانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یوں بھی وہ بہت عرصے کے بعد دہلی میں آیا تھا، اور یہاں کے ماحول سے آشنائی کے لیے اسے ریلوے اسٹیشن سے زیادہ موزون جگہ اور کوئی نظر نہیں آئی تھی، جہاں نگر نگر کے لوگ اور باندھ باندھ کے بولیاں سننے کو ملتی تھی۔ ڈی ایس پی لالا دوارکا داس نے دہلی کے مغرب میں قطب مینار کے نزدیک دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بنائے ہوئے ماڈرن فلیٹس، جنہیں ڈی ڈی اے فلیٹس کہا جاتا تھا، میں گھر بنایا ہوا تھا۔ یہ علاقہ جدید اور قدیم کا بڑا خوبصورت امتزاج تھا۔ زندگی بیدار ہو رہی تھی جب اس نے لالا دوارکا داس کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ قریباً 1 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور سدرشنا کی شگفتہ چہرے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ شاید باتھ روم سے تھوڑی دیر پہلے ہی باہر آئی تھی۔ اس کے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور زلفیں وہاں سے قریباً بھیگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ کوئی خاص قسم کا سپرے استعمال کرتی تھی، کیونکہ اس کے بدن سے لپٹیں اٹھ کر سلیم کے دل و دماغ میں سما رہی تھی۔ ایک پراسرار سی روحانیت اس کے سامنے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں کا سحر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ میرا من کہتا تھا کہ یہ آپ ہی ہوں گے، اس نے نمسکار کے جواب میں سندرشنا نے کہا، اور میرا من چاہتا تھا کہ یہ آپ ہی ہوں۔ سلیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور سدرشنا بے اختیار ہنس دی۔ اس کے موتیوں ایسے دانت اور زندگی سے بھرپور ہنسی بھی جاذبیت کا ایک عجب انداز لیے ہوئے تھے۔ سلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ چلیے، ہم دونوں کی من کی بات پوری ہو گئی، لیکن آپ نے اتنے دن کہاں گزارے؟ اس نے دروازے سے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چھوٹا موٹا کاروبار بھی سمیٹنا ہو تو آپ جانتے ہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ میں نے کاروبار حیات سمیٹنا تھا، ماتا جی کی برسی کرنی تھی، اور کچھ دوسرے معاملات بھی تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، کون آیا ہے بیٹی؟ دوسرے کمرے سے، جہاں تھوڑی دیر پہلے گھنٹیاں بج رہی تھی، اس کی مما کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ صبح صبح پوجا کر رہی تھی۔ خود ہی آ کر دیکھ لیجئے نا، سندرشنا نے بھی وہیں سے اونچی آواز میں کہہ دیا۔ ضرور راجکمار ہوگا، اس کی ماں کی آواز سنائی دی، اور دوسری ہی لمحے وہ آرتی کے تھالی پکڑے اندر آ گئی۔ پاؤں لاگو موسی جی، یہ کہتے ہوئے سلیم نے اس کے گھٹنوں کو چھو لیا۔ جانکی دیوی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آشیرواد دیا، اور کڑے ہونے پر تالی میں رکھے علم غلم چیزوں میں سے تل کے ایک اس کے ماتھے پر لگا کر برفی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ یہ دیوی ماں کا پرساد تھا۔ انکل کا کیا حال ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سلیم نے آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ ہوں نہ ہوں سیر کرنے گئے ہوں گے، اب بڑھاپے میں جوانی کا شوق چڑھ آیا ہے بیچارے کو۔ ساری زندگی تو کرسی پر بیٹھ کر گزار دی، اب ریٹائرمنٹ کے بعد ایتھلیٹ بننے لگا ہے۔ جانکی دیوی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او مما، کیوں اتہاس کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہے؟ آپ ریکارڈ تو درست رکھا کیجئے۔ پتا جی شروع ہی سے سیر اور ورزش کے عادی ہے، اب سے نہیں۔ سندرشنا نے ہنس کر کہا، چنچی باپ کی ہے نا پولیس والی، باپ بھی اور اب اولاد بھی۔ بھگوان نہ کرے کہ میرے بیٹے کا بھی تمہارے طرح دماغ خراب ہو۔ اچھا، باقی لڑائی پھر کر لیں گے۔ راجکمار جی اتنے سردی میں آ رہے ہیں، میں ان کے لیے کافی لے آؤں۔ یہ کہہ کر وہ رسوئی کی طرف چل دیے۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ہمیں تو تمہارا بہت انتظار تھا۔
اس کے پتا نے تو جگہ بھی دیکھ لی، بھگوان کرے تمہاری وجہ سے ہی کسی کام میں لگ جائے، میں تو سارا دن گھر میں ان لوگوں کی ڈما چوکڑی سے تنگ آ گئی ہوں۔ بیٹے کے جانتے ہی اس نے اپنا پوجا بلا کر سلیم کے سامنے ہی ڈیرا لگا لیا تھا۔ بس موسی جی وہاں بہت سے معاملات نمٹانے تھے، اس لیے کچھ دن لگ گئے۔ آپ بے فکر ہو جائے، میں آ گیا ہوں، اب سب کو کام پر لگا دوں گا۔ بھگوان تجھے میری بھی عمر لگا دے بیٹا۔ اچھا تو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ اور میں کٹو راہل کو جگا دوں اور تمہارے لیے ناشتہ بھی تیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ راہل کی طرف چلی گئی اور سدرشنا کافی کا مگ پکڑے اندر آ گئی۔ क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपसे पूछे बगैर कॉफी में क्रीम डाल दी है और एक चम्मच शुगर भी। इसने मग सलीम के सामने दरे एक मेज पर रखते हुए कहा, शुक्रिया, मैं कभी कभी क्रीम वाली कॉफी भी पी लेता हूँ, लेकिन वहाँ ब्लैक कॉफी की आदत पड़ गई थी ना, और सबसे अहम बात यह कि मुझे घर की बनी हुई इंडियन चाय सबसे ज्यादा पसंद है। इसने सुदर्शना की तरफ देखते हुए कहा, जो अपने सामने कॉफी रखे दोनों हाथों से बालों को संवारते हुए बांधने की कोशिश कर रही थी। सलीम के लिए इसके सरापे पर ज्यादा देर नजरें जमाए रखना कदरे मुश्किल था। इसने अपनी तवज्जो टीवी के खबरनामे की तरफ मबजूल कर ली। भारतीय टीवी पर कश्मीर में पकड़े गए मुजाहिदीनों को दहशतगर्द के रूप में दिखाया जा रहा था और एक नौजवान बड़े जोरों शोर से माइक के सामने कड़ा बयान दे रहा था कि इसे किस तरह पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने तरबियत दी वगैरह वगैरह। ये रोजाना का मामूल था। अगर वो खामोश भी रहता तो भी सलीम को इल्म था कि वो क्या कहेगा। ऐसी घिसी पिटी कहानियां राह की तरफ से इन लोगों को पढ़ाई जाती थी। वो जानता था कि ये गद्दार शुरू ही से डबल क्रॉस होते हैं और मौका मिलती ही अपना काम कर दिखाते हैं। अब कभी कभी इस सूरत हाल पर बहुत दुख भी होता था इसे कि एक आदमी के गद्दारी या बुजदिली की वजह से इसके 4-5 साथियों की जिंदगी जहन्नम बन जाती थी। वो जानता था कि एक मर्तबा जिंदा राह के हाथ लगने का मतलब था जिंदा दरगोर होकर जिंदगी बसर करना। ये लोग अपने शिकार को मरने तो नहीं देते, लेकिन इसकी जिंदगी ऐसे अजियतनाक कर दिया करते थे कि वो मौत की तमन्ना करता लेकिन मर नहीं सकता था। इसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जानवर की तरह बाकी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता ताकि इसकी हालत देखकर दूसरे इबरत पकड़े। इस बात का राह को भी इल्म था कि कश्मीर में आजादी की जो लहर आई है, इसे अब ऐसे घटिया और घनौने हथकंडों से नहीं दबाया जा सकता। लेकिन वो लोग अपनी फितरत के हाथों मजबूर थे। वो सदियों से गुलाम थे जिन्हें कुछ अरसे से हुकूमत मिल गई थी और अब वो अपनी सदियों के गुलामी का इंतकाम ले रहे थे। वो बुज़दिल थे और बुज़दिल कभी बहादुर नहीं होते, अलबत्ता जालिम बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से अंकल के आने से पहले मुझे भी अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। इसने कॉफी का एक लंबा घूंट हल्क में उंडीलते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आइए आपका कमरा आपको दिखा दूं। इसने ड्राइंग रूम से मुल्हिका कमरे का दरवाजा खोला और इसे अंदर आने का इशारा किया। अब ये आपका कमरा है, पापा ने आपके लिए सेट करवाया था। अगर आपको इसकी सेटिंग पसंद आ गई है तो मुझे दाद दीजिए, अगर नहीं तो मम्मा से शिकायत करके अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर लीजिए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, वंडरफुल भाई, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं अपने बाप के लंदन वाले घर में आ गया हूं। एकदम शानदार, आपकी हुस्ने इंतखाब का तो जवाब नहीं। इसने दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स की तरफ देखते हुए सुदर्शना से कहा, थैंक यू, आप वाकई बाज़ौक है, वरना इस घर में तो ताने जैसा माहौल ही बना रहता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और कॉर्निश बजा लाते हुए बाहर चली गई। कमरे से मुल्हिका बाथरूम में बेसन लेकर सब चीजें बड़े सलीके से सजी हुई थी, जिसका मतलब यही था कि वो वाकई इन लोगों के दिलों में घर कर चुका था। लेकिन इसे अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए अभी क्या क्या पापड़ बेलने थे, इसका अंदाजा इसने लगा लिया था। इसे इस ज़िमन में अपनी सलाहियतों से मुतल्लिक कोई खुशफहमी थी, ना ही कोई गलतफहमी। वो जानता था कि जिस चीज से भारतीय मुआशरा इन्हितात पजीर है और इन लोगों ने जिस तरह अपनी रिवायात का जनाजा निकाल कर मगरिब से 2 हाथ आगे बढ़कर मगरिब की नक्काली शुरू की है, इसके बाद से इस मुआशरे का तुर्रा इम्तियाज दौलत और सेक्स ही रह गया है। ये लोग जिनसियत और दौलत कमाने के हवस में बहते चले जा रहे हैं और ऐसे मादियत परस्त मुआशरे में आदमी के बातिन से ज्यादा अहमियत इसके जाहिर को दी जाती है। सलीम ने
اپنا ظاہر بڑا شاندار رکھا ہوا تھا۔ اس نے 15-20 منٹ میں نہا کر خود کو تازہ دم کیا۔ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے چہرے پر مقامی فیشن کے مطابق چھوٹی سی داڑھی سجائے رکھتا تھا۔ یہاں کی لڑکیوں کو شاید وہ نوجوان زیادہ پسند آئے تھے جن سے قدیم دور کی انسان کی درندگی کی کوئی جھلک جھلکتی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں نوجوان بے ترتیب اور الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ بال ان کے سر اور منہ پر ہی نہیں، سارے جسم پر موجود ہوتے تھے اور عموماً بندروں کی سی حلیے پر نازا ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، دوسرے کمرے میں موجود لالا دوارکا داس نے "او میرا بیٹا آ گیا" کا نعرہ بلند کیا اور اس سے بغل گیر ہو گئے۔ اس کے بعد قدرے بے دلی سے یہی حرکت راہل نے بھی دہرائی جسے شاید اس کی ماں نے زبردستی اس کے معمول سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ "میرا خیال سے اب تم بھی منہ دھو لو" لالا جی نے راہل کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ "ارے نہیں پاپا، شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں" سدرشنا نے جو باہر آ رہی تھی آواز لگائی۔ "اور کیا آپ کو ابھی تک ہی علم نہیں ہوا کہ دیدی آج بھی جنگل میں رہ رہی ہے" راہل نے کہا اور سب نے کہہ کہا لگا کر ہنس دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کے میز پر اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس ناشتے کے دوران ہی راجکمار نے انہیں اپنے گزشتہ ہفتے کی مصروفیات کی جعلی کہانی سناتے ہوئے بالآخر یہ خوشخبری آن پہنچا دی کہ وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا کیش حاصل کر چکا ہے جس سے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 2-3 ماہ میں اسے کم از کم 5 لاکھ روپے اور مل جائیں گے۔ اس خبر نے یہاں خاصی خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ لالا جی نے اسے بتایا کہ اس کے مرضی کے مطابق انہوں نے ایک چھوٹا سا پریس ٹھیکے پر لینے کی کارروائی بھی تقریباً مکمل کر لی ہے اور وہ اپنے رسوخ سے پولیس کے طرف سے پرنٹنگ کا آرڈر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ دہلی کی پولیس میں یوں بھی اس کی خاصی آہو بھگت کی جاتی تھی۔ میرے خیال سے اگر ہمیں اس طرح پولیس اور سیکورٹی والوں کی پرنٹنگ ملتی رہا کرے تو 1 سال میں ہم اپنے 2-3 پریس لگا لیں گے۔ میرا اس کام میں تجربہ ہے، میں نے اس کا ڈپلومہ لندن سے حاصل کیا تھا۔ اس نے نئی بڑھانک دی۔ ان لوگوں نے اس کے گزشتہ باتوں کی طرح اس پر بھی آمنا صدقنا کہہ دیا۔ آج چھٹی تھی اور 2 روز بعد پھر دیوالی کی چھٹی آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم 3-4 دنوں میں گھوم کر دہلی کی سیر کر لو۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہو، اس سے تمہیں یہاں کی حالات کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور دیوالی کے بعد پھر کام کا بھی آغاز کر دیں گے۔ لالا دوارکا داس نے اپنی رائے پیش کی۔ "آپ کا شکریہ انکل، ویسے میرا خیال تھا کہ پہلے کام پھر آرام"۔ "آپ کا خیال غلط ہے مہاراج، جیسے پاپا کہہ رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے"۔ سدرشنا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کہا راہل نے بھی اس کی حامی بھر دی۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد لالا جی نے شاید اس کے چہرے پر یہاں تھکاوٹ کے آثار نوٹ کر لیے تھے اور اسے آرام کرنے کی ہدایت بھی کر دی تھی۔ سلیم نے بھی ان کی ہدایت پر جی جان سے عمل کیا اور کمرے میں جا کر آرام دہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دوپہر تک وہ لمبی تان کر سوتا رہا۔ 2-3 دن کے مسلسل سفر نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ دوپہر تک سونے کے بعد وہ خود کو دوبارہ تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے راہل اور اس کی ماں کے باضد ہونے پر کھایا تھا، کیونکہ وہ عموماً دوپہر کا کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ 3 بجے تک سدرشنا بھی واپس لوٹ آئی۔ وہ شاید اپنے آفس سے سیدھے اس طرف ہی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور راہل کو اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بٹھا کر وہ دہلی کی سیر کروا رہی تھی۔ راہل اس کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کا ہم سفر بن گیا تھا اور سلیم نے محسوس کیا تھا کہ سدرشنا کو اس کی یہ حرکت قطعاً پسند نہیں آئی تھی، لیکن راہل کے لیے شاید اس کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ دونوں بہن بھائی خاصی بے تکلف دکھائی دیتے تھے اور ایک دوسرے پر طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب وہ کناٹ پلیس پہنچ گئے تھے جہاں راہل کو اپنا شاید کوئی درینہ دوست نظر آ گیا تھا۔ جو ہی وہ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوا، اچانک ہی سدرشنا نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر سلیم کے نہ کرنے کے باوجود وہ راہل کو وہیں چھوڑ کر کار بھگا کر لے آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی ماروتی دہلی کے پورش ایریے کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ سیدھا یہاں کے بہترین ہوٹل اشوکا میں آ گئے۔ ان کے رویے سے اب سلیم کو قدرے الجھن ہونے لگی تھی۔
یا تو سدرشنا مختلف اوقات میں مختلف کیفیات کی شکار رہتی تھی، یا پھر اس نے جان بوجھ کر سنجیدگی اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ اس کی طرف سے جس گرم جوشی کی توقع سلیم کو تھی اس کا اظہار اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ سلیم کا اندازہ تھا کہ وہ اس کی تہیں اس طرح کے جذبات رکھتی تھی جس کا اس سے اظہار گنگا نگر سے روانگی پر کیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے سوائے ہنسی مذاق کی اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید راہل کی موجودگی نے اس کا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ اب ہم دیر تک یہیں وقت گزاریں گے، اس نے بے تکلفی سے سلیم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ دونوں ہوٹل کے بار میں آ گئے تھے۔ جو بھی پسند کریں بلا تکلف منگوا لے، میری بالکل پرواہ نہیں کرنی، اس نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے بیرے کو اپنے لیے سافٹ ڈرنک لانے کا آرڈر دیا تھا، جبکہ سدرشنا اس سے پہلے یہی آرڈر کر چکی تھی۔ بیرے نے جلدی سے ان کے سامنے 2 گلاس رکھ لیے تھے۔ کمال ہے، میں تو آپ کی طرف سے شیمپین وغیرہ کی امید رکھ رہی تھی اور آپ شاید تکلف کر رہے ہیں، بالآخر اس نے ٹٹولنے کے انداز میں سدرشنا نے کہہ دیا۔ نہیں سدرشنا، سلیم نے اپنے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی اور یاسیت طاری کرتے ہوئے کہا، شاید تمہارے لیے یہ بات چونکا دینے والی ہوگی کہ میں شراب نہیں پیتا، میں تو سگریٹ تک نہیں پیتا۔ معلوم نہیں مجھے شروع ہوئی سے ان سب چیزوں سے نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ شاید میری ماں میرے اندر ہمیشہ ہی موجود رہی، اب بھی ہے، اور مجھے ساری زندگی ان چیزوں سے روکتی رہی۔ میرے دوست کالج لائف میں حیران ہوتے تھے کہ میں کیا پاگل ہو گیا ہوں۔ ونڈرفل راجکمار، مجھے زندگی بھر ایسی ساتھی کی تلاش رہی جو اس سوسائٹی میں رہے اور شراب کا عادی نہ ہو۔ میرے خیال سے ہماری دوستی خوب جمے گی۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دیتے ہوئے کہا، ارے کیوں نہیں، آف کورس، بھلا آپ ایسی خوبصورت خاتون کی دوستی پر کس کو ناز نہیں ہوگا۔ سلیم نے اس سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں انہوں نے بوفے ڈنر کیا۔ سلیم نے اس درمیان ایک بات بطور خاص نوٹ کی تھی کہ سدرشنا مختلف ہیلو بہانوں سے اس کے جذبہ حب الوطنی کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ بھارت سے متعلق اس کے خیالات جاننا چاہتی تھی اور سلیم اس کا منشا جان کر خود کو بھارت ماتا کا سب سے بڑا پجاری ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے سدرشنا کو باور کرا دیا تھا کہ اتنی رنگین اور آرام دہ زندگی چھوڑ کر وہ بھارت میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اسے بھارت سے بہت محبت ہے اور وقت آنے پر وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ کمال ہے، آپ ساری زندگی پردیس میں رہے، اور سدرشنا نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن سلیم نے اس کی منہ سے بات چھین لی۔ نہیں سدرشنا، انسان کہیں بھی رہے، وہ تو نیروبی یا لندن تھا، اگر انسان چاند پر بھی رہے تب بھی اسے اپنے روٹ سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ لوگ جو بدیش میں رہ کر اپنی جنم بھومی کو بھول جاتے ہیں وہ مصنوعی درختوں کی طرح مصنوعی زندگی گزارتے ہیں۔ میں تو انہیں زندہ اور نارمل انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میرا خیال سے کافی منگوا لیجئے۔ سدرشنا نے حسب روایت گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارے کیوں نہیں بھائی، ضرور، یہ تو میری زبردست کمزوری ہے، لیکن بلیک کافی۔ سلیم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہا، لیکن اس کا چہرہ جذبات سے عاری اور بالکل سپاٹ تھا۔ دونوں ادھر ادھر کی گپے ہانکتے اب ہوٹل سے باہر جا رہے تھے۔ اچانک ہی سدرشنا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ تو دوستو، یہ تھے ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔